کو مکان کہہ رہا، وہ مکان عرفی لیکن بمعنی عدم احاطتی باللہ ہے، اللہ پر وہ محیط نہیں اور اللہ اس پر قادر ہے، سمجھے؟ اور اس کے بارے میں پھر ابو داؤد کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے، بخاری کی بھی روایت ہے۔ میرے پیارے سے پوچھا، میرے پیارے نے لونڈی کو، صحابی نے کہا میں نے لونڈی کو جو ہے نا تھپڑ مارا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کو آزاد کروں کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کو بلاؤ، دعوہا، اس کو ادعوہا، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا، بلا کر کے حضرت نے فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سمجھے؟ کہا کہ حضرت نے پوچھا ان سے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کلمۃ این للسوال عن المکان، لیکن یہ مکان فلسفی نہیں ہے، یہ مکان مشائین نہیں ہے، یہ مکان مشائین بھی نہیں ہے، یہ مکان بمعنی عدم الاحاطت کے بھی نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ بمعنی الاحاطت کے بھی نہیں ہے، یہ مکان یہ عرفی عدم احاطت جو میرے نبی کی زبان میں ہے۔ تو فرمایا کہ این اللہ، قال فی السماء، سمجھے؟ پھر قال فترکوها فانها مؤمنۃ، چھوڑو یہ مومن ہے، اس کا عقیدہ صحیح، یہی متقدمین کا مذہب ہے۔ خزائن السنن کے اندر حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں بھی لکھا ہے، ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ علامہ نور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے، آپ اس کو مکان کہیں، کچھ بھی کہیں، کلمۃ این للسوال عن المکان، یہ کریں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ کے اور اہل حدیث کا کوئی جھگڑا نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ ارے وہ ماوراء الافلاک ہے، ماوراء الامکنہ ہے، تو فی المکان کیسے ہوگا؟ ماوراء الافلاک ہے، ماوراء الامکنہ ہے، تو فی المکان کیسے ہوگا؟ اس لیے فی المکان نہیں ہے، مقارن بالمکان ہے، بولو فی المکان نہیں ہے لیکن مقارن بالمکان ہے، فی الزمان نہیں ہے لیکن مقارن بالزمان ہے، لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان۔ شرح میں پڑھا نہیں پڑھا؟ اب دیکھو نا، میرا اسٹیشن ہی بالکل بدل گیا۔ یہ میں نے ساتھی محسوس نہ فرمایا، آپ کی تبلیغی ایک پیغمبر کے سامنے 1.5 گھنٹہ میں نے اس پر میں کھل کر کے میں نے بیان کیا، سمجھے؟ بس مجھے ایسا لگا کہ میں قسم میں اٹھاتا ہوں، اس کو کوئی پلہ ہی نہیں پڑا۔ میں نے مفتی نظام الدین سے عرض کیا، میں نے کہا کہ اللہ بڑا ہے یا مکان یہ عرش بڑا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں تو کیا عرش کے برابر ہیں؟ محاذات، جتنا عرش اتنے اللہ ہیں، محاذات میں ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، عرش چھوٹا ہے۔ نمبر 3، عرش بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں۔ آپ کون سی رائے اختیار کریں گے؟ اگر اللہ بڑا ہے تو ایسے چھوٹے عرش پر کیسے بیٹھے؟ اور اگر عرش بڑا ہے تو اللہ اکبر وہ کہاں گیا؟ اللہ تو ہر چیز سے بڑی۔ اور جب اللہ پر یہ ہے کہ مکان کا احاطہ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اللہ محاط بنے گا، اور مکان شے ہے اور ہر شے محاط ہوتا ہے، اللہ محیط ہوتا ہے، لیکن اللہ کا مکان عرش اللہ پر محیط ہو گیا تو وکان اللہ بکل شے محیطا، موجب کلیہ ٹوٹ گیا سالب جزیہ سے۔ واہ مفتی نظام الدین، واہ واہ مفتی نظام الدین، واہ۔ فرمایا اللہ مستوی علی العرش ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ عرش کو احاطہ علی نفسہ ہی کے لیے نہ چھوڑیں، پھر بھی عرش احاطہ علی ذات اللہ، اللہ کی ذات کا احاطہ نہ کرے، اللہ محیط ہو مکان پر، مستوی علی العرش بھی ہو، پھر بھی العرش لا یحیط بہ، عرش اس کا احاطہ نہ کرے، اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا قادر ہے، کہا پھر بکواس چھوڑ۔ میں نے کہا قادر نہیں، تو فرمایا آپ کافر ہیں۔ سمجھے؟ فرمایا کہ تو پھر کافر ہے، میں کافر مرتد سے کیا بات کروں؟